بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا اور پی ٹی آئی کی قیادت زیادہ تر نہیں آئی، اور مراد سعید کا جو ٹویٹ ہے وہ اگلے ویلاگ میں مراد سعید کی ایک ویلاگ بنائیں گے، اس پر ہم آپ لوگوں سے وہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان کی بہن کا اہم انکشاف علیمہ نے کیا ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی بہنوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمارے مقدموں میں آئیں، لیکن جب عمران خان نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل پہنچیں تو آپ کو پتہ ہے لطیف کھوتا کہتا ہے کہ ہمیں ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر جائیں۔ تو میں آپ اس کھوتے کو بتانا چاہتا ہوں، تم پیپل پارٹی کے تھے، تمہاری پارٹی پنجاب میں تو ایک ووٹ نہیں لے سکتی تھی۔ عوام نے ووٹ اس لیے دیے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو اور عمران خان پر جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں وہ بند کرایا جائے۔ دیکھیے، محمود اچکزئی، عمران خان کی بہن نے کہا تھا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے محمود اچکزئی سے، اور محمود اچکزئی سے ہم نے کہا ہے کہ ہماری ملاقاتیں اور عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ایک بہت بڑا ہنگامی اجلاس کیوں نہیں طلب کرتی اور تمام پارٹیوں کو بلائے اور اے پی ایس بلائے کہ یہ انسانیتی ہمدردی ہے کہ عمران خان کو ہسپتال لیا جائے اور عمران خان کی فیملی موجود ہو، وہاں اس کا علاج کرایا جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت ایک میجر کنٹرول کر رہا ہے جنرل، اس پر الگ ویلاگ بناتے ہیں تھوڑے کال، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو ویلاگ سننے کو ملے گا۔ عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے صحت کے معاملے میں پریشان ہیں، کیونکہ عمران خان سے جو آخری ملاقات کی تھی عمران خان کی بہن نورین خان نے، عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے یہ مارنا چاہتے ہیں، تو نورین خان کہتی ہے کہ اس وقت مجھے اس بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان کو کچھ ایسا دین ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کی آنکھ کا معاملہ یہ ایک دفعہ کیوں ہے؟ اگر ان کی بدنیت نہیں ہے، اگر قدرتی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ انٹرنیشنل شفا ہسپتال کیوں نہیں لے کر جاتے؟ دوسرا، عمران خان کی فیملی کو کیوں نہیں ملایا جاتا؟ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو کیوں نہیں ملایا جاتا؟ اس میں شریف خاندان کا گھٹیا کردار ہے اور نواز شریف کا گھٹیا کردار ہے۔ نواز شریف، تم بیمار تھے، روزانہ ڈاکٹر تمہارے تھا، کیونکہ ذیلی بیماری تھے تو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹاں چل رہی تھی، لیکن انشاءاللہ اگلی بار جب تم گرفتار ہوگے پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پہ، امریکہ کا ساتھ دینے پر، عوام کا ووٹ چوری کرنے پر اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ دینے پر، تم کو انشاءاللہ اس بار صحیح پھانسی ہوگی اور تمہارا انجام بہت قریب ہوگا۔ تم نے پاکستان کی قوم کے ساتھ غداری کی، پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کی، تمہیں لوگوں کو مزید انشاءاللہ سزائیں ہوں گی۔ میں اس مین ٹاپک کا یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے کہ پہلے جو عمران خان کی بہن نے انکشاف کیا تھا کہ پارٹی قیادت نے ہماری ملاقاتیں بند کرائی ہیں، تو اس بات میں 100% ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گور علی اور سب سے جو بڑا سہیل افریدی جو عہدے کا پیارا ہے، جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے۔ تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ مراد سعید کو اب سامنے آنا ہوگا، کیونکہ مراد سعید وید ہے جو پی ٹی آئی کی امید ہے، لیکن مراد سعید کی زندگی کو خطرہ ہے اور اس لیے مراد سعید نہیں آ رہا۔ لیکن مراد سعید کو چاہیے کہ جنید اکبر کو غیرت دلوائے، اور جنید اکبر جیسا گھٹیا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ جب ایک کام کری تھی ملک عالیہ صاحبہ، تو اس کو سلمان اکرم راجہ نے گرفتار کرایا، اور گرفتار کرانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو، ایم این اے کو کہتی آئیں، لیکن ایم این اے بڑے صاحب کو، پنڈی والے کو شکایت لگاتے تھے، تو بڑے پنڈی والے صاحب نے سلمان اکرم راجہ کی چابی دی۔ میں حیران ہوں، سلمان اکرم راجہ جتنا گرجتے ہیں اتنے برستے ہیں، لیکن عمران خان کے معاملے پر یہ نہ گرجے ہیں نہ برسے ہیں، نہ عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر۔ یہ افسوس ہے کہ پنجاب میں جو حامد خان گروپ ہے، جو وکیل ہے، انہوں کی غیرت نہیں جاگی، اور ان لوگوں نے بھی عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس پر بات نہیں کی۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور اللہ عمل ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گھٹیا قیادت، جو سہیل افریدی جیسا گھٹیا کردار، محمود اچکزئی جیسا گھٹیا کردار، اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور جیسا گھٹیا افراد جو اس وقت ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر قومی اسمبلی میں بیٹھے، تم لوگوں کو تو گھر والے بھی روٹی بھی شناختی کارڈ پر یا آئی ڈی کارڈ پر دیتے تھے۔ تم عمران خان کی وجہ سے آج تم اس لیول پر پہنچے ہو۔ تم لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے
عمران خان کو چاہیے تھا کہ اپنی بہن کو پارٹی دے کر جاتے، ان گھٹیا لوگوں کے حوالے نہ کرتے، ان گھٹیا کرداروں کو نہ کرتے۔ ان لوگوں نے عمران خان صاحب مجھے بتائیں، عمران خان کی بہن علیمہ خان انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا کو دے سکتی ہے اور تمام میڈیا کو انٹرویو دے سکتی، لیکن برسٹر گور علی کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے بتائیں کہ آئینی عدالت کو جب ترمیم کو نہیں مان تو پھر اسے کیوں بیٹھے؟ اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے اور عمران خان صاحب سے ضرور سوال پوچھیں گے، اور میرا اس سوالوں کا جواب ضرور مل جائے گا۔ میں ان سوالوں پر سوال پوچھوں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔